السلام علیکم اور خوش آمدید دی ہسٹوری میں۔ پیارے دوستو، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا میں باقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم اور حوا اور آنے والی نسلیں اس دنیا میں اچھی طرح زندگی بسر کر سکے۔ لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ ہم سے یہ سوال بھی کرتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور کون تھا اور دنیا کس طرح وجود میں آئی۔ یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہیں جو ہمیں سوچ کے گوڑے دوڑانے پر مجبور کرتے ہیں، اور یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں سے لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بنا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ یہی سوال کیا کرتے تھے کہ اس دنیا میں حضرت آدم سے پہلے کیا تھا۔ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس سے جڑی آپ کو مختلف تھیوریز بتاتے ہیں کہ سائنسدان عیسائی اور مختلف لوگوں کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو اتارا گیا تھا۔ جب حضرت آدم کی تخلیق کی گئی تھی تو ان کو جنت میں اتارا گیا تھا، اور تخلیق کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرے، تو ابلیس نے پھر انکار کیا اور اسی وجہ سے اس کو جنت دیا گیا اور اسے لعنتی بنا کر زمین پر بھیجا گیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی قیامت تک کہ میں آپ کے بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا اور گمراہ کروں گا، اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے صرف جن تھے اور زمین پر فتنے اور فساد کرتے تھے، تو فرشتوں کی فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف جنگ عظیم کی، اور تب سے جنوں کا بسیرا صرف سمندر اور جزیرے ہیں۔ اس کے بعد کچھ سائنسدان عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے اس زمین پر ڈائناسورز رہتے تھے جو انسان سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر آباد ہیں، لیکن انسانوں کے آنے کے بعد ان کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اور اسی طرح بعض ریسرچ کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ انسان اس دنیا میں آباد ہے، اور مختلف جگہوں سے انسانی ڈھانچوں کے مختلف ڈیزائن اور مختلف قسم کے ڈھانچے ملنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھی جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہو گئی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ دوستو، اس میں سے پہلی دو تھیوریاں جو ہے وہ کئی حد تک سچ ہے، لیکن باقی تھیوریز جو ہے وہ کوئی خاص اتنی مدلل نہیں ہے، اور یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے تحت پیش کرتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ زمین پر صرف پانی تھا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے؟ اس بارے میں ابو رزائن عقیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لوگوں نے ارشاد کیا تھا، یا رسول اللہ، اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اسی طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم نے آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اور اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، اور منگل کو تکالیف اور بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، اور جمعرات کو چوپائے، اور اس زمین میں جمعرات کو چوپائے اس زمین میں پھیلا دیے گئے، اور جمعہ مبارک کے دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے اسے نیکیوں میں
لگا دے، اور وقت قیامت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو ایمان کی روشنی سے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہمارے حوصلہ افزائی کرے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے۔